ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بے مثال اور لاجواب ہیں۔ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے بنائی گئی ہے۔ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں بنا ٹائم ضائع کیے بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ ذخائر الاقبہ کے مؤلف نے اپنی اسناد سے زید بن ارقم سے حدیث نقل کی ہے کہ 3 افراد ایک بچے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ حدیث کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک وقت میں 3 افراد نے ایک کنیز سے جمع کیا تھا جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ لوگ یہ فیصلہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔ آپ نے ان کے درمیان صلح کروانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب میں ہر ایک کے نام پر کھلا ڈالتا ہوں۔ جس کے نام پر قرآن نکلے گا بچہ اس ہی کا ہوگا کیونکہ تم ایک دوسرے کے مخالف ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے کا نام قرآن ڈالا۔ جس کے نام کے ساتھ لڑکے کا نام نکلا اسی کا بیٹا قرار دیا اور لڑکے کو غلام فرض کیا اور اس کی قیمت لگائی اور 2/3 قیمت اس کے دوسرے 2 افراد سے لی۔ قرآن اس طرح ڈالا گیا کہ ان تینوں کے نام 3 ٹکڑوں پر یا کسی دوسری چیز پر لکھے گئے اور ان کے نام کو 3 ٹکڑوں میں چھپایا گیا۔ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک کو اٹھائے۔ ہر بار بچے کا نام ایک ہی آدمی کے ساتھ نکلا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذخائر میں یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ فیصلہ میرے سامنے لاتے تو میں بھی اسی طرح فیصلہ کرتا جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک واقعہ اور ہمیں احادیث کی کتب میں ملتا ہے۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ 2 آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ لے کر آئے۔ وہ دونوں آدمی ایک کنیز کے برابر کے مالک تھے۔ ان 2 آدمیوں نے حرمت کے باوجود جہالت کی وجہ سے کنیز سے ہم بستری کی اور یہ کنیز ان آدمیوں سے حاملہ ہو گئی۔ وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ ان 2 آدمیوں سے ہر ایک بچے کو اپنی طرف نسبت دیتا تھا۔ آخرکار یہ جھگڑا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کا قرعہ ڈالا اور قرعہ ان میں سے ایک شخص کے نام نکلا۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کو جس کے نام کا قرعہ نکلا تھا اس کے ساتھ ملحق کر دیا اور جس شخص کو لڑکا دیا گیا تھا حکم دیا کہ لڑکے کی آدھی قیمت اپنے دوسرے حصے دار کو دے۔ قیمت ادا کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ اگر وہ لڑکا غلام ہوتا تو کچھ قیمت رکھتا کیونکہ اب آزاد ہے، لہٰذا اسی طرح اس کی قیمت لگائی جائے اور آدھی قیمت صاحب پسر اپنے شریک کو دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں جانتا کہ تم نے اتمام حجت کے بعد اس پر عمل کیا ہے، یعنی حرمت کا علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر اس پر عمل کیا ہے تو میں تمہاری سزا میں سختی کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو منتخب کیا کہ وہ فیصلہ کرتے وقت سنت داؤد پر فیصلہ کرے۔ سنت داؤد کے فیصلے کرنے سے مراد الہام کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنا چاہتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوگوں کے درمیان قضاوت کے لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کو حلال و حرام قرآن پر عمل کرنے کو بتاؤں اور ان کے درمیان حکومت کروں، حالانکہ ابھی میں جوان ہوں، میں ان فیصلوں کے بارے میں علم و دانش نہیں رکھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میرے نزدیک آئیں۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے سینے سے لگایا۔ باروایت دیگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، علی کے دل کو ہدایت
اور رہنمائی عطا فرما اور اس کی زبان کو ثابت قدم رکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد لوگوں کے درمیان جو بھی فیصلہ کیا اس میں کبھی مجھے شک نہیں ہوا۔ بہاوالہ عجائب الاحکام، مصنف علی بن ابراہیم قمی۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔